مجھے واٹس ایپ کی آواز ہی ان کی مل جائے جس میں کہیں کہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کفر ہے. جتنے علماء نے اس کے حق میں مناظرے کیے وہ سب کے سب کافر ہیں. ان کو پرنٹ کرنے والے، اس کی کمائیاں کھانے والے سارے حرام خور اسلام کے دشمن ہیں، اور ٹائم قیامت تک ہے. اب پتہ چل جائے گا کون اسلام کے ساتھ مخلص ہے. دیکھیں، جب آپ ایک انٹرنیشنل لیول پہ اور ساتھ اس کے نیشنل لیول پہ بھی جب آپ لڑ رہے ہوں ایتھیزم کے خلاف، سیکولرائزیشن کے خلاف، ایسے ایسے اداروں کے ساتھ آپ برتر پیکار ہوں جو 25-25 ہزار ڈالر دے رہے ہیں پاکستان میں الحاد کو پھیلانے کے لیے، 200 ملین ڈالر کی فنڈنگ آ رہی ہے ٹرانسجنڈرزم، ہم جنس پرستی چیزیں پاکستان میں عام کرنے کے لیے، تو میں پھر یہ چاہوں گا کہ میں ان محاذوں پہ زیادہ نظر آؤں. ایک ایسے صاحب جن کو فرقہ بابا فرقہ اس سے باہر دنیا میں کچھ نظر ہی نہیں آتا، تو میں خود کو ان تک محدود نہیں کرنا چاہوں گا، اس لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. لیکن چونکہ اس دفعہ انہوں نے ختم نبوت کو بنیاد بنا کے میرے ایمان پہ ہاتھ ڈالا ہے. وہ تو تھانوی رسول اللہ پارٹی کا فرنٹ مین، ہاں سیدھی سی بات ہے. اگر اس نے اس گالی سے بچنا ہے تو یہ کہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے اور ٹائم قیامت تک ہے، پھر میں مانوں گا کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہے. تو مختصر سی ایک بات ہے کہ اگر انجینئر صاحب میرے منہ سے کہلوانا چاہتے ہیں تھانوی رسول اللہ کفر، چشتی رسول اللہ کفر اور ساری بات، تو پھر ابہام میں نہ جائیں، ایک ویڈیو بنائیں، لمبی چوڑی بات نہ کریں، اس میں مختصر سی بات کریں، کیٹیگوریکلی کہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب دائرہ اسلام سے خارج ہیں، معین الدین چشتی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور جن علماء کے انہوں نے نام لیے، مفتی طارق مسعود صاحب کا لیا، تقی عثمانی صاحب، اور بہت سے انہوں نے جو نام لیتے رہتے ہیں کہ یہ ان کا دفاع کرنے والے ہیں، ان سب کا نام لے کے کہیں کہ یہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں. بس یہ ایک کام کر دیں. اس کے بعد پھر چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، انجینئر محمد علی مرزا، یہ ساری باتیں ڈسکس ہوں گی لائیو، پھر چھپ کے نہیں، اپنے انٹرویوز میں نہیں، پھر لائیو. مجھے کہیں تو میں جیلم اکیڈمی چلا جاتا ہوں، وہاں سے ایک پروگرام ہم لائیو کریں گے. آن لائن جو ان کا ایک چینل ہے اس پہ آ جائیں، میرے چینل پہ آ جائیں، کسی جرنلسٹ کے چینل پہ ہم چلے جاتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ بندہ ہے. میں وہاں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ لوگ جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کس بیس پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا بھی جائز ہے، ان کی مسجدوں میں جانا بھی جائز ہے، ان کو چندے دینا بھی جائز ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ لوگ واقعی دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے کے بعد، کیونکہ آپ کا کلیم ہے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے کے بعد یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو جب آپ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا جائز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں. پھر یہ بڑی کلیئر بات ہے، کیونکہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر قادیانی کے پیچھے آپ نہیں کہہ سکتے نا کسی کو نماز پڑھیں، تو ان کے پیچھے بھی آپ نہیں کہہ سکتے. یہ آپ کا کلیم ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. تو ایک ویڈیو بنائیں، میں پھر لائیو آ کے آپ سے پوچھوں گا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیوں کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، ان کو آپ پیسے بھی دیا کریں، ان کی مسجدوں میں بھی جایا کریں، اور پھر مسجدیں ہی کیوں ان کی؟ پھر قادیانی کی تو مسجد نہیں ہو سکتی، وہ تو ایک عبادت خانہ ہوگا نا. ان کے پھر عبادت خانوں کو آپ مسجد کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کے پیچھے نمازیں کیسے ہو جاتی ہیں؟ اور اگر آپ یہ چیز نہیں کہتے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو میرے منہ سے کیوں کہلانا چاہ رہے ہیں؟ اور پھر آپ کا تو یہ ویو ہے. میں نے تو فرقہ بابا پہ اپنا کیریئر بلڈ نہیں کیا، میں تو اور محاذ کا سپاہی ہوں. آپ نے تو کیریئر بلڈ کیا انہی چیزوں پہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تو اسپیسیفک سمجھ ہے کہ ان لوگوں نے یہ باتیں کہی ہوئی ہیں، یہ واقعی ختم نبوت کے یہ اس پہ ان لوگوں نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، جو کہ آپ کا کلیم ہے. پھر سوال یہ ہے کہ اس کلیم کے بعد یہ دائرہ اسلام سے خارج کیوں نہیں ہے؟ پھر کس بیس پہ آپ کہتے ہیں؟ دو ہی آپشن ہے نا، کہ اگر کہتے ہیں آپ کے دائرہ اسلام سے خارج ہیں تو ایک دفعہ ویڈیو میں کھل کے کہیں، پھر میرے منہ سے کہلوائیں، پھر میں آپ سے پوچھوں گا، سوال پوچھوں گا، اور اس میں پھر جو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کو ساتھ بھی میں لے لوں گا کہ آئیے ذرا بات کریں کہ واقعی وہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. کیونکہ حدیث کی روشنی میں ایک مسلمان جب دوسرے کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے. جس کو کہا گیا وہ کافر، اگر وہ کافر نہیں تو پھر کہنے والا کافر. آپ میں اتنا تکبر ہے کہ آپ کو صرف میں نے سوشلزم کی باتوں پہ میں نے آپ کو منع کیا اور سیکولرزم کی باتوں پہ منع کیا. آپ ان کی مشترکہ ڈارلنگ ہیں، اور آپ نے اتنی بات اپنی ذات پہ لے لی ہے کہ آپ نے میرے ختم نبوت کے ایمان پہ آپ نے مجھے چیلنج کرنا شروع کر دیا. اگر پتہ ہوتا نا اس آدمی کو، وہ اب میرے دل میں اس آدمی کی کوئی عزت نہیں ہے. اگر اسے پتہ ہوتا ہمارے باپ نے ختم نبوت ہماری گھٹی میں ڈالی ہوئی ہے، محبت جو ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں اتنی اکڑ ہے اس آدمی میں کہ میں اصولی طور پہ سے کہہ رہا ہوں تو یہ لوگوں کے ختم نبوت پہ ایمان چیلنج کر رہے ہیں. اب میں چیلنج کرتا ہوں، بنائے ایک ویڈیو یہ آدمی، اس میں کیٹیگوریکلی نام لے کے کہے کہ سب دائرہ اسلام سے خارج ہیں اس لیے کہ ختم نبوت کو یہ نہیں مانتے.
انہوں نے اپنے نبی بنائے ہوئے ہیں. پھر میں پوچھوں گا کہ ان کے پیچھے نمازیں کیسے جائز ہیں, پھر میں پوچھوں گا ان کو ڈونیشنز کیسے جائز ہیں. اور اگر یہ بات نہیں کہتا تو پھر مجھے بتائے کہ جن کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ دائرہ کہ ان ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں, ان کو پھر کیوں نہیں کہتا یہ, اور پھر میرے منہ سے کیوں کہلانا چاہتا ہے. اور یہ باتیں ساری لائیو ہوں گی. ایک میری ڈیمانڈ ہے, ایک دفعہ ویڈیو میں نام لے کے یہ کہہ دے کہ یہ سارے دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں, کیونکہ یہ وہ گستاخی ہے جو اس آدمی نے کر دی ہے. کسی بھی مسلمان کے, میں نے کہا کہ میری شان میں گستاخی ہو گئی ہے, یہ ایمان کی شان میں گستاخی ہوئی ہے. ہر وہ آدمی جس نے خود کو غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وقف کیا ہوا ہے. ہم گناہ گار آدمی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم باغی نہیں ہیں, ہم بے وفا نہیں ہیں. جب اتنا بڑا یہ بولے گا تو پھر اس کا یہی جواب ہے کہ نہ میں تمہیں اس جہاں میں معاف کروں گا, نہ میں تمہیں اگلے جہاں میں معاف کروں گا. تو ویورز آپ نے دیکھا کہ یہ کیسر احمد نے اس کو جواب دیا اس چیز پہ کہ مرزا کہتا تھا کہ تم ان کو کافر کہہ دو, جن کے ساتھ تم چلتے ہو ان کو کافر کہہ دو تو تم کو میں ایکسیپٹ کروں گا, میں سمجھوں گا کہ تم بھی ٹھیک ہو. تو مرزا خود کیوں نہیں کہتا, مرزا انجینئر صاحب خود کیوں نہیں کہتے؟ اگر خود ان کو یہ کہتے ہیں کہ کافر ہے, اگر مانتے ہیں, کیونکہ واضح طور پہ تو نہیں کہہ رہے کہ کافر ہیں, اگر صرف اندر سے مانتے ہیں تو پھر اپنے اسٹوڈنٹس کو کیوں کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھیں ان کے پیچھے, اور اگر نمازیں پڑھنے کا کہتے ہیں پھر کافر کیوں کہتے ہیں؟ اور کافر بھی واضح نہیں کہتے, ویڈیو میں صاف صاف نہیں کہتے, بس ایک ہنٹ کبھی اخبار ایسے کہہ دیتے ہیں کہ دوسروں کو بلکہ کہتے ہیں کہ دوسرے ان کو کافر کہیں. تو آپ اس کے بارے میں بتائیں, آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ان کا رسپانس یہ ٹھیک ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ خود بھی پہلے کہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو یہ ایک ویڈیو میں نے ان کی آپ کے سامنے رکھی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.